علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیکی کا مشورہ۔ ناظرین، اللہ پاک سے امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، خوش رہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی روایت، ایک ایسی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں جس میں دو نعمتوں کا بیان ہے، اور ایسی دو نعمتیں جو اللہ پاک نے اپنے ہر بندے کو عطا کر رکھی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا استعمال ہم بندوں میں بہت کم ہے، ہم بہت کم اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ بتائے ہوئے فرمانات پر عمل بہت کم کیا جاتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جب آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو وہ نعمتوں کا بیان سن پائیں گے۔ جب آپ وہ نعمتیں سن لیں گے تو پھر آپ اپنے ضمیر سے سوال کر کے کہیں گے، ہاں واقعی یہ نعمتیں تو اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں، اللہ پاک نے، ان پر مجھے عمل کر لینا چاہیے، اور آپ انشاءاللہ بہت مزے کی اگلی زندگی گزاریں گے۔ تو کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ دو نعمتوں کا بیان جو کیا گیا وہ کون سی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 222 پر یہ روایت، یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ ناظرین، واقعی صحت کی قدر اسی کو ہے کہ جو بیمار ہے، اور جو بہت زیادہ مشغول ہے، وقت کی قدر اس سے سمجھیں کہ جو بہت زیادہ کاموں میں مشغول ہے، جس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ وقت کی قدر کیا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہمیں فارغ وقت ملا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، تو ہم اس کو فضولیات میں نہ گزاریں، اس کو ادھر ادھر کی مصروفیات میں نہ گزاریں، اس کو نیک جائز ذرائع سے رزق حلال کمانے کے لیے اس وقت کو یوز کیجیے، تلاوت قرآن میں یوز کیجیے، رکوع و سجود میں اس وقت کو استعمال کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے میں اس وقت کو استعمال میں لائیے، تاکہ اس نعمت کا شکر کرنے میں آپ کامیاب ہوں اور اللہ آپ کو اور عطا فرمائے۔ اور اسی طرح صحت اللہ نے دی ہوئی ہے، ابھی ہاتھ نہیں کانپتے، ابھی سر نہیں ہلتا، ابھی پاؤں سلامت ہیں، ابھی آنکھیں سلامت ہیں، آنکھوں سے اللہ پاک آپ کو مکہ مدینہ دکھائے، والدین کی زیارت کیجیے، قرآن کی زیارت کیجیے، ان ہاتھوں سے قرآن کو ہاتھوں پہ رکھ کے قرآن کی زیارت کیجیے، قرآن کے بوسے لیجیے، مسجد پاؤں کے ساتھ مسجد میں چل کر جائیے، صفا مروہ کی سعی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے۔ تو یوں جتنے کام آپ کرنے چاہیں ان دو نعمتوں کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سن کر بہت اچھا لگا ہوگا، اور اس کے بعد مشورے میں نے دے ہی دیے ہیں کہ ان دو نعمتوں کو سننے کے بعد مشورے ہمارے لیے کیا کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو کائنڈلی خود اپنے تک نہ رکھیے، اس کو دوستوں تک شیئر کیجیے، تاکہ دوسرے بھی اگر اس چیز سے یوں سمجھو کہ سستی کا شکار ہیں تو وہ بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ بھی عمل کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔